فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى للمرء شرا أن يحقر أخاه المسلم صلوات. گناہان کبیرہ میں سے تکبر کے عنوان سے بات جاری ہے. یہ بہت طولانی موضوع ہے اور بہت سے موضوعات پہ اس لیے انہیں مختصر کرنا پڑتا ہے کہ سامعین یہ نہ سمجھیں بھائی اس کے علاوہ کچھ اور کہا نہیں جا سکتا، اور پھر ایک موضوع سن کے انسان اکتا بھی جاتا ہے. یہ موضوع بہت پرانی ہے. اقسام اس کی، اسباب اس کے اور اس کا علاج. سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے مختصر سی حدیث مبارک تلاوت کی ہے. اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے برائی کے اعتبار سے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، یعنی اس پر بڑائی کا اظہار کرے، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کوئی امتیازی حیثیت دے. یہ میرے برابر کا نہیں ہے. بہت سے معاشرے میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو اپنے سے کمتر کو دولت کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، عوامی مقبولیت کے اعتبار سے کسی طرح بھی طاقتور ہو تو اپنے سے کمزور شخص کو اپنے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتا. ایک فاصلہ رکھتا ہے کہ دور بیٹھیں. وہ جو نظام ہوتا تھا آپ کا تو مجھے علم نہیں ہے، چودراہٹ والا نظام، اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو چودھری لوگ یا راجہ ٹائپ لوگ ہوتے تھے، ملک صاحب ہوتے تھے، تو ان میں کھانا کئی قسم کا پکتا تھا. ایک خصوصی مہمانوں کے لیے، ایک مہمانوں کے لیے، اور ایک گھر والوں کے لیے، اور ایک ملازمین کے لیے. برتن بھی اسی حساب سے ہوتے تھے. یہ خصوصی مہمانوں والے ہیں، یہ عام مہمانوں والے ہیں، یہ اہل خانہ کے لیے، اور ایک یہ ہے ملازمین کے لیے. میں چونکہ شرازی خاندان کا سے تعلق رکھتا ہوں اس حیثیت سے کہ میرے نانحال شرازی ہیں. وہ سادات میں بہت سخت ہوتے ہیں شرازی حضرات. میں نے بچپن میں دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں ایک گلاس جدا ہوتا تھا، وہ صرف مریدوں کے پانی پینے کے لیے ہوتا تھا. یہ بھی عجیب سی ایک سوچ ہے، کوئی اس کا ہمارے پاس حل نہیں ہے. لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ تبلیغات، قرآن کریم کی آیات، سرکار دو عالم کے فرامین، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے فرامین، یہ سب ہدایت ہے. لیکن جو سننے والا ہے ہدایت تو اس نے اپنی مرضی سے قبول کرنی ہے. جب اللہ نے ڈنڈے سے اور جبر سے ہدایت دینے کا پروگرام ہی نہیں بنایا ہے تو اسی جگہ جو خطبات دی ہیں میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ظاہری ہادی ہے یہ اس وقت مؤثر ہوتا ہے جب اندر والا ہادی کام کر رہا ہو. کیونکہ ہماری روایات اور احادیث کے مقابلہ میں
ہماری احادیث اور روایات میں انسان کے لیے دو حجتیں اور دو ہادی بیان کیے گئے ہیں. ایک ظاہری ہادی جو رسول اور امام کے نام سے منصب دار ہوتا ہے، الہی منصب رکھتا ہے، اور انسان کے اندر ہے. وہ باہر والا ہادی اس وقت مفید ہوتا ہے جب اندر والا ہادی کام کر رہا ہو. اگر وہ اندھا ہو گیا ہو اور اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو، یعنی وہاں بلیک آؤٹ چل رہا ہو، تو پھر باہر والا ہادی کچھ نہیں کر سکتا. جس طرح کہ سورج نکلا ہوا ہو، پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، اور جو دھوپ میں کھڑا ہوا شخص ہے یا کہیں بھی زمین پہ کھڑا ہوا شخص ہے، وہ آنکھوں کی نعمت سے معروف ہو، تو پھر سورج کی روشنائی اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. بس خدا را ان باتوں کو اپنے لیے ہدایت کے طور پہ لیا کریں، دوسروں کے لیے پیمانہ نہ بنائیں کہ فلاں شخص ایسے کرتا ہے، فلاں شخص یہ کرتا ہے لہذا وہ متکبر ہو گیا. بھائی مجھے اپنی جنت کی فکر ہونی چاہیے، دوسرے کی جنت کی فکر کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے بےتاب ہونے کی، اس کے لیے کروٹیں بدلنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو تکبر کے اسباب اور ذرائع ہیں، یا اسباب تو خیر نہیں کہا جا سکتا، جن چیزوں کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے، ان میں سب سے سرفہرست ہے علم. علم خود ایک تکبر کا باعث بنتا ہے. اس وجہ سے احادیث مبارکہ میں بھی ہے یہ بات، اور ہمارے علماء کرام بھی اس پر اصرار کرتے تھے کہ علم اخلاق کے بغیر یہ ایسے ہی ہے جیسے چور کے ہاتھ میں ہتھیار ہو. آپ کم میں چلے جائیں، ہر مدرس، کیونکہ کم میں جب ہم پڑھتے رہے، آپ کو مجھے نہیں پتہ ہے، جمعرات اور جمعے کو چھٹی ہوتی تھی حوضے میں، تو بدھ آخری درسی دن ہوتا تھا. بدھ والے دن ہر استاد اور ہر معلم 10 کے ٹائم میں سے 10 سے 15 منٹ ٹائم لگاتا ہے، کوئی اخلاقی حدیث یا اخلاق کا درس دیتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے، وہ کوئی بھی علم رکھتا ہو، اگر وہ اخلاق کی دنیا سے خالی ہوگا تو وہ انتہائی بڑا دہشت گرد ہوگا. لہذا اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. اہل بیت علیہم السلام سے جو منقول دعائیں ہیں، ان میں بڑا ایک لطیف نقطہ ذکر ہوا ہے. ان دعاؤں میں یہ جملہ آتا ہے کہ خدایا مجھے جتنی بلندی تو عطا کرے، اس سے زیادہ مجھے فروتنی اور تواضع عنایت کر. یعنی بلندی کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو پھر انسان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت جو اس راستے میں انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے غرور و تکبر. اسے محسوس ہی نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ وہ پھسلتا ہوا اس اپنی بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس طرف سے ایک اخلاقی انتہائی غلیظ بیماری میں پھنس جاتا ہے. جن چیزوں کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے، نسب ہے سب سے پہلے، جو عربوں میں بہت بڑا افتخار کا باعث بنتا تھا. نسب، دولت، منصب، علم، قدرت، طاقت، عوامی مقبولیت، یہ اور بھی ہوں گے اسباب، لیکن یہ زیادہ جو وجوہ ہیں یا جن کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے، ان میں زیادہ یہی اسباب پائے جاتے ہیں.
اب نسب کی اگر بات ہو تو ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ایسا ہی ہے کہ اس دنیا میں حضرت آدم جو ان سب انسانوں کے باپ ہیں، ان کے علاوہ بھی کوئی حضرت آدم آئے ہیں جن کی اولاد موجود ہے؟ سب آگے آ کے کوئی چودھری بن گیا، کوئی ملک بن گیا، کوئی کیا بن گیا اور کیا کوئی بن گیا. سرکار دو عالم کی خدمت میں صحابہ موجود تھے. تو حضرت ابو ذر نے ایک شخص سے گفتگو کی. اور اسے دوران گفتگو فرمایا یبن سودا. سودا کا معنی ہے کالے رنگ والی. یبن سودا اس دوسرے شخص کو کہا، یعنی اس کی ماں کا رنگ کالا تھا تو کالی خاتون کے بیٹے. اب یہ کوئی نہ تو گالی شمار ہوتی ہے نہ کوئی ایسی بات کہ جو سرکار نے جب سنا تو فرمایا تفسا تفسا. ساغ وہ پیمانہ ہے جس سے پیمائش کی جاتی ہے. ہم نے فرمایا سا کو کم کرو، سا کو کم کرو. جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ میٹھا تھوڑا گھٹ رکھو. بھائی آپ نے زیادہ ڈال دیا ہے، کم کرو کم کرو. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ کسی بھی گورے رنگ والی خاتون کی اولاد کو سیاہ رنگ کی خاتون کی اولاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اب جب حضرت نے یہ سنا، بڑی عجیب بات ہے، جب ہدایت کا نور چمکتا ہے، اگر انسان کا دل و دماغ حق کو قبول کرتا ہو تو پھر فوراً اپنا اثر دکھاتا ہے. اب کیا ہوا؟ جب حضرت ابو ذر نے سنا تو فوراً زمین پہ لیٹ گئے اور اس شخص سے کہا کہ تو اپنے جوتوں سمیت میرے رخسار پہ اپنے قدم رکھ. یہ جو میں کہہ بیٹھا ہوں تجھے، کوئی بھی شخص صاحب عزت یہ کام کرنے دیتا ہے؟ احساس ہوا کہ یہ بہت بڑی اخلاقی غلطی ہو گئی ہے. سرکار دو عالم کے پاس یہی کچھ صحابہ اپنے نسب پہ فخر و مباحات کر رہے تھے. ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. 9 پشتوں تک اس نے اپنے بزرگوں کے نام گنے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی اچھی فیملی تھی عربوں میں. اور مگے مقابل جو شخص تھا اسے کہا کہ لا ملک، تیری تو ماں ہی کوئی نہیں ہے، ہوگی نا کسی غریب خاندان کی. سرکار نے جب یہ سنا تو عجیب بات ہے، حضرت نے حوالہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسی طرح یہ بات کی گئی ہے. نہیں، وہ جو تیری کوئی ماں نہیں ہے، یہ اس صحابی نے کہا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ اسی قسم کی بات حضرت موسیٰ کے پاس کی گئی. 2 شخص آپس میں مفاخرہ کر رہے تھے تو ایک شخص نے اپنے اجداد میں سے 9 پشتوں کے نام لیے کہ میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں فلاں سلطان، اس تک نسب پہنچ گیا. ظاہر ہے کہ کوئی بڑا شخص ہوگا نا جہاں تک وہ لے کے جا رہا ہے. تو فوراً حق تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ تم اس شخص سے کہو جو اتنا نسب گن رہا ہے، اسے کہو کہ جن
9 ناموں کا تو نے تذکرہ کیا ہے، وہ سارے کے سارے جہنم میں ہیں، اور 10واں تو بھی ہے۔ میرے اور آپ میں کیا فرق ہے؟ آپ کی ایک طرف جو شخص بیٹھا ہے اور اس طرف، سب کی ابتدا نطفہ، سب نے مردہ بن جانا ہے، اور مردہ اگر 2-4 گھنٹے پڑا رہے تو بدبو آنے لگتی ہے، جیسا کہ مولا نے فرمایا کہ ابتدا نطفہ اور آخر اس کا جیفا، مردہ، اور درمیان میں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، درمیان میں پاخانہ اٹھا کے پھر رہا ہے۔ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہی ہے اس کی بھی حقیقت۔ تو پھر میں اس پہ ترجیح اور تفوق کس لیے رکھتا ہوں؟ وہ کون سی بات ہے جس میں یہ ترجیح پائی جا رہی ہے؟ مجھے پسینہ آئے تو اس میں بدبو نہیں آتی، میں اگر 3-4 دن گرمیوں میں نہ ہوں تو میرے پاس بدبو نہیں آئے گی، میں اگر اپنا منہ صاف نہ کروں، دانت صاف نہ کروں، تو جب کسی سے گفتگو کروں گا وہاں معطر ہو جائے گی فضا۔ یہ مناسب اور یہ نعمتیں، یہ حکیم عادل کی تقسیم ہے، اس میں میرا کون سا کمال ہے؟ یہ اس کی تقسیم ہے، اور جب وہ تقسیم کرتا ہے جسے مل رہا ہے، وہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بڑی شرافت رکھتا ہوں، اللہ کے ہاں عظمت رکھتا ہوں۔ قرآن کی صریح آیت ہے کہ میں دے کے بھی آزماتا ہوں اور واپس لے کے بھی آزماتا ہوں۔ یعنی رزق اور دولت ہے تو آپ کی آزمائش ہے، غربت ہے تو آپ کی آزمائش ہے۔ اتفاقاً غربت والی آزمائش جو ہوتی ہے نا، یہ کم خطرناک ہے، دولت والی آزمائش انتہائی زیادہ خطرناک ہے۔ جہاں دولت ہوتی ہے وہاں گناہوں کا راستہ آسان ہوتا ہے، گناہوں تک رسائی جو ہے وہ بالکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ بھی تو ذہن میں رکھیں پھر کہ اگر دولت ایک نعمت ہے تو اس نعمت کے ساتھ جو کچھ انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے وہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلا فخر و مباحات جو کی ہے نسب کے ذریعے سے، وہ جناب شیطان نے کی ہے۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں یہ موجود ہے، اور اگر کسی مولوی یا کسی ریڈیو کی خبر ہوتی تو ہم تحقیق کرتے۔ خود خالق کائنات نے اس کی اس حرکت کو نقل کیا، فسجد الملائکہ، ملائکہ سب جو ہے انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، اس نے نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قصہ ختم ہو گیا، سجدہ نہیں کیا۔ تو پھر بے نیاز خالق مالک نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو اسے سجدہ کرے اس مخلوق کو جس کو میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے، کیوں نہیں اس کو سجدہ کیا؟ اب وہاں پہ جو جواب دیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ شیطان کا دیا وہ جواب تو ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا۔ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے خلق کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے۔ مٹی افتادگی کی طبیعت رکھتی ہے، اور آگ جب جلتی ہے تو شعلہ اوپر جاتا ہے، وہ بلندی چاہتی ہے۔ تو بتا دیا کہ میں جس مادہ سے خلق ہوا ہوں وہ مٹی
جو مادہ ہے اس پر فضیلت رکھتی ہے، لہذا میرا نسب عالی ہے اس کے مقابلہ میں۔ اور پھر قرآن کریم نے جو اسے جواب نقل کیا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ ہم تو چونکہ صرف نقطے لگانے کے لیے یہ باتیں کہتے ہیں اور سنتے ہیں، تو قرآن کریم نے جو جواب نقل کیا وہ یہ تھا کہ فخرج فاہبط منہا، نکل جاؤ جنت سے، ما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہ تجھے حق حاصل نہیں ہے کہ اس جگہ پہ ہوتے ہوئے تو تکبر کرے، یعنی جس جگہ پہ ہے یہاں تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پس نکلا، کس وجہ سے نکلا؟ کہ تکبر کر رہا ہے۔ ایک تکبر نے اس کی ہزاروں سال کی عبادت، ایک تکبر کے اثر میں وہ جو ملائکہ کے لیے معلم بنا ہوا تھا اور درس اخلاق کہتا تھا اور اس کا ممبر اب بھی موجود ہے، وہ سب کچھ زیرو ہو گیا، سب کچھ زیرو ہو گیا۔ لہذا یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے۔ خلیل نامی ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، خلیل اسے اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بہت برا تھا اور برے کام کرتا تھا بڑی دلیری سے۔ اور بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ خلیل نے ایک دن سوچا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، اس عابد کے پاس جاتا ہوں، شاید اللہ مجھ پہ رحم کرے، کچھ میری ہدایت ہو جائے۔ وہ عبادت میں مصروف تھا، خلیل جا کے بیٹھ گیا، ذکر و فکر میں مصروف تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ خلیل جیسا بد کردار شخص میرے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اس نے کو مانی، جاؤ یہاں سے جاؤ۔ اور خلیل کے متعلق اسلامی کتب میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، وہ شخص تھا کہ جب وہ گھر سے نکلتا تھا نا تو اس کے سر کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا چلتا تھا جو اسے سایہ دیتا رہتا تھا۔ وہ صاحب جو ہے انہوں نے کہا، وہ دل شکستہ ہو کے وہاں سے نکلا۔ اس زمانے میں جو نبی موجود تھے انہیں حق تعالیٰ نے وحی فرمایا کہ ان دونوں سے کہو کہ دونوں اپنے عمل کو نئے سرے سے شروع کریں، عابد کو بھی اور اس فاسق فاجر کو بھی۔ فرمایا اس لیے کہ میں نے اس عابد کے تمام نیکیاں حبط کر دیا، بیکار ہو گئی ہیں۔ اتنی سی بات پہ کہ اس کے دل میں یہ غرور آیا، تکبر آیا کہ یہ گناہگار شخص ہے، میں اتنا پاکیزہ سوچتا ہوں، میں ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے۔ بھئی تیری عبادت اس کی جیب میں چلی جانی تھی۔ اور پھر کیا اور دوسری حدیث میں ہے کہ وہ مل کر سفر کر رہے تھے تو وہ عابد صاحب دیکھ رہے ہیں کہ سایہ ہے، بادل کے اوپر چل رہا ہے، تو خلیل صاحب بھی ساتھ اور ایک جگہ آئی جہاں سے خلیل صاحب نے کسی اور رستے پہ جانا تھا اور اس نے اس طرف جانا تھا۔ وہ عابد وہی کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، یہ اتنا فاسق فاجر میرے ساتھ چل رہا ہے، اسی معمے میں چل رہے تھے۔ جب خلیل صاحب اس سے جدا ہوئے تو دیکھا عابد کی بجائے خلیل کے سر پر وہ بادل سایہ کر کے اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ لہذا خدا را اپنے پہ رحم فرمائے، یہ وساوس اور ان خیالات سے اپنے نفس کو آلودہ نہ کریں، انجام کار پہ نظر رہنی چاہیے۔ ہم جتنی نیکیاں کر رہے ہیں، پتہ ہے کسی کو کہ ان کا کچھ اجر ملنا ہے یا نہیں ملنا، قیامت والے دن ان کی قیمت لگنی ہے۔
اگر ہم نے راستے میں کچھ ایسا کر دیا کہ نیکیاں سب برباد ہو گئی ہیں، اس دن گھاٹا کون پورا کرے گا؟ لہذا جو کر رہے ہیں خدا را رحم کرے، وہ اپنی نیکیوں کا تحفظ کریں، ان کو ان کی حفاظت کریں، تاکہ جس دن ضرورت ہے ان کی، اس دن ان کا ہمیں فائدہ پہنچ سکے۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے